السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حزبی کولکتہ انڈیا سے حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں۔ معلومات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی 4 لڑکیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت سیدہ فاطمہ۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ جیسے جانثار بھی وقت کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعضوں نے کہا کہ چوتھے صاحب حضرت طیب رضی اللہ اور 5ویں حضرت طاہر تھے۔ اس طرح 5 بعض کہتے کہ طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاہر دونوں ایک ہی صاحبزادے کا نام، اس طرح 4، اور بعض نے کہا کہ حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب اور طاہر تھا، اس طرح 3 ہی لڑکے ہوئے، اور بعضوں نے 2 لڑکے اور بھی بتائے، مسیح رضی اللہ تعالیٰ اور مسر رضی اللہ۔ لکھا ہے کہ طیب اور مسیح رضی اللہ ایک ساتھ پیدا ہوا، اور طاہر اور مسر ایک ساتھ پیدا ہوئے، اس طرح 7 لڑکے ہوئے، لیکن اکثر تحقیق 3 لڑکوں کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ ان سے بڑی تھی یا چھوٹی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں انتقال فرمایا، 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی اور بعضوں نے اس سے کم زیادہ لکھی۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبوت کے بعد پیدا ہوا، اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب اور طاہر بھی پڑا، اور بچپن ہی میں انتقال۔ ان کے انتقال پر اور بعض نے لکھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ کی نسل منقطع ہو، جس پر سورہ انا اعطیناک نازل ہوئی۔ کفار کے اس کہنے کا جب نسل ختم ہوئی تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گی۔ جواب ملا کہ آج 1350 برس تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فدائی کروڑوں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے دیں۔ یہ پہلی قسط ہے، اس کے بعد پھر دوسری قسط پیش کروں گا انشاءاللہ۔